بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر نظام الدین جامی صاحب شعر پڑھ رہے ہیں کہ سوچ کس نے لی غلامی کی سند صبتین سے، تجھ پہ کھل جائے گا آقا کون نوکر کون ہے۔ اور سوچ کس نے لی غلامی کی سند صبتین سے، سوچ کس نے لی غلامی کی سند صبتین سے، تجھ پہ کھل جائے گا آقا کون نوکر کون ہے۔ اسی طرح سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی شان میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مناقب لکھے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ غلامی کا لفظ استعمال کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے لیے انہوں نے کہا کہ غلام صادق شبر و شبیر فدائے مرتضیٰ فاروق اعظم، اور حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں کہتے ہیں پیکر شرم و حیا عثمان ذو النورین ہیں، غلام آل ابا عثمان ذو النورین ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل بے بنیاد ہیں کہ وہ غلام ہیں، وہ نوکر ہیں، اس لیے کہ یہ افضل تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امامت عطا فرمائی اور یہ خلفاء بنے، اور جس طرح ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب افضلیت ہے، یہ اہل سنت کا بالکل اجماعی نظریہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم افضل ہو، اس کو ہم کسی کا غلام نوکر نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ ہستیاں اہل بیت کو نبی پاک کی نسبت حضور کا خون ہونے کی وجہ سے، گھرانہ ہونے کی وجہ سے کچھ کہیں عاجزی کی وجہ سے، تو ہمیں کہنے کا پھر بھی حق نہیں اگر یہ ثابت ہو، جبکہ ایسا ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین یہ رسول اللہ کے بعد تمام صحابہ اہل بیت کے امام تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پیر نصیر شاہ صاحب جو ہیں وہ اس آیت کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ متقی تھے، ابو بکر اتقا تھے، ابو بکر سب سے بڑے متقی ہیں۔ صحابہ متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے۔ اگر صحابہ سارے متقیوں سے زیادہ متقی تھے، اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کملی والا نہیں، کملی والا بھی دیتا تو ہم اگر نہ مانتے تو کافر تھے، لیکن یہ تو اللہ دے رہا ہے جس نے کملی والے کو نبوت دی ہے۔ اور سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا اکرم ہے، اللہ کے ہاں عزت والا ہے، لہٰذا ان کو اہل بیت کا غلام کہنا اس کی قطعاً اجازت نہیں، ہم اسے ان کی توہین اور بے ادبی سمجھتے ہیں۔ قرآن نے انہیں امام کہا ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اول سابقین مہاجرین انصار، اولین سابقین مہاجرین انصار، بعد والے تمام اہل بیت صحابہ کے سردار ہیں، ان کے رہنما ہیں۔ علی اور مرتضیٰ خود کہتے ہیں امام الہدا و شیخ الاسلام و رجل قریش والمقتدی بہما بعد رسول اللہ۔ ابو بکر عمر امت کے امام ہیں، شیخ الاسلام ہیں۔ امام جعفر صادق باقر کہتے ہیں امامان عادلان قاسطان۔ تو اہل بیت کے افراد ان کی سیرت کو حجت بنا رہے ہیں۔ امام باقر سے پوچھا گیا کیا تلوار کے ساتھ کوئی زیور لگایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ صدیق اکبر کی تلوار سے لگا ہوا تھا۔ عبداللہ بن حسن سے پوچھا گیا موضع پر مسح کے بارے میں، آپ نے فرمایا حضرت عمر یہ کام کرتے تھے، حضرت عمر کے عمل کو انہوں نے حجت بنایا، تو وہ انہیں امام کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد 25 سال تک حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین شہید کربلا، انہوں نے 25 سال تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، انہیں امام تسلیم کیا ہے، غلام نہیں کہا، نہ انہوں نے انہیں اپنا غلام کہا ہے، وہ رسول اللہ کے غلام تھے، سب رسول اللہ کے غلام تھے۔ یہ اپنی طرف سے در والے گھر والے یہ افضلیت کا معیار بنانا کہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، یہ قرآن سنت نے ہمیں افضلیت کا معیار یہ نہیں دیا۔ اگر یہ دیا ہوتا تو رسول اللہ مصلی پر مولا علی شیر خدا کو کھڑا کرتے، اور کبھی بھی صحابہ اکرام یا اہل سنت کا اتفاق نہ ہوتا کہ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اس لیے یہ بالکل قطعی اجازت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ جو جھوٹا واقعہ ہے جو اڑایا جاتا ہے، اور ہمارے غیر ذمہ دار خطیب سنی سنائی باتیں اڑانے والے، جی امام حسین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تو میرے نوکر یا ہمارے غلام کا بیٹا ہے، وہ روتے ہوئے گھر گئے، جا کے حضرت عمر سے کہا، انہوں نے کہا واقعی کہا ہے، جاؤ لکھوا کے لاؤ، یہ تو غلامی کی سند ہے۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، قاظمی سید کا چیلنج ہے، یہ جھوٹ ہے پرلے درجے کا، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اہل سنت کی کسی معتبر کتاب سے ضعیف سند سے کوئی دکھا دے، منہ مانگا انعام پائے، نہیں تو توبہ کی جائے۔ بالکل ہم اسے بے ادبی گستاخی سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان کو کسی کا غلام نوکر کہنا، ہم اسے بے ادبی گستاخی اس لیے کہ قرآن پاک کے خلاف، سنت اور صحابہ کے اتفاق کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت نے اہل بیت انہوں نے امام کہا ہے، نوکر نہیں کہا، غلام نہیں کہا۔ تو خدا کے لیے اہل سنت کے جو اجماعی اور مسلمہ نظریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔
اس لیے یہ قابل احترام ہستیاں ہیں. پیر میر شاہ صاحب کا خون ہے, سید معین الحق شاہ صاحب ہوں, پیر نظام الدین جامی صاحب ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن جو بات عقیدے نظریے کے قرآن و سنت کے خلاف ہوگی ہم اسے بالکل ڈنگے کی چوٹ پہ اسے غلط کہیں گے. ہمارا حق ہے, اور میں اللہ کے فضل و کرم سے خود کاظمی سید ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا کیا نظریہ ہے, امام حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا اور بعد کے جتنے بھی اہل بیت کے ائمہ حضرات ہیں, ہمارے نزدیک امام حسن کی اولاد ہوں, حسین کی اولاد ہوں, اسی طرح امام حضرت جعفر کی اولاد ہوں, حضرت عقیل کی اولاد ہوں, حضرت ابن عباس کی اولاد ہوں, حضرت جس بھی اہل بیت کے, حضرت مولا علی کے دیگر جتنے شہزادے ہیں, محمد بن حنفیہ ہوں, زید بن زین العابدین ہوں, عمر بن زین العابدین ہوں, سارے امام ہیں, سب امام ہیں, ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. لیکن غلام کہنا ابو بکر عمر عثمان کو یہ بالکل اجازت نہیں. اس لیے یہ امام ہے, غلام نہیں. یہ امام ہے, یہ نوکر نہیں ہے کسی کے. ہاں جی, ہم نہیں کسی کو نوکر کہہ سکتے. تو یہ چیز ادب کے خلاف ہے. اس لیے اور اس چیز کی بنیاد پھر افضلیت کا جو عقیدہ اس کا انکار کیا جاتا ہے, اور رافضیوں نے ایسے جملے ایسی اصطلاحیں اڑائیں اپنا عقیدہ افضلیت جو ہے اس کو عام کرنے کے لیے. تو لہٰذا ایسی باتوں میں احتیاط کی جائے. اور یاد رکھیں, حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین سے کم از کم 14 سال بڑے ہیں, 14 سال. ہاں جی, امام حسین کی پیدائش 4 ہجری ہے. اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر تقریباً 14 سال کے تھے. اب یہ جو کھیلنے کا واقعہ ہے یہ تو حضرت عمر کے دور کا ہے. یہ کم از کم وصال رسول سے تقریباً 3-4 سال بعد کی بات ہے. یعنی 14-15 ہجری کا واقعہ ہوگا. 14-15 ہجری میں امام حسین کی عمر مبارک 10-11 سال ہوگی, اور حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 25-26 سال ہوگی. اب 25-26 سال کا جو آدمی ہے وہ 10-12 سال کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو یہ بات بالکل پوائنٹ ذہن میں رکھیں. ایسی باتوں سے احتیاط کریں. جو بھی چیز بیان کریں اس کا پہلے پروف, اس کی بنیاد, اس کی اصل پہلے دیکھیں. سنی سنائی باتوں پہ مت یقین کریں. بالکل کاظمی سے یہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ بالکل پرلے درجے کا جھوٹ ہے کہ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نوکر یا غلام کا بیٹا کہا. انہوں نے کہا غلامی کی سند لکھوا کے لاؤ. جھوٹ ہے, پرلے درجے کا جھوٹ ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں. کسی معتبر اہل سنت کی کتاب میں بسند ضعیف بھی آپ کو نہیں ملے گا.